السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے مخاطب ہے آپ کا بھائی پروفیسر قاری عبد المنان صاحب۔ ناظرین کرام، ایک بہترین مضمون جو ہے موضوع آپ کے سامنے لایا ہوں، اس پر چند منٹ گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل آج کا پروگرام دیکھیں شروع سے آخر تک، اور آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبر ہیں وہاں شیئر کریں، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ آج کا میرا عنوان ہے، آج کا میرا موضوع ہے گھروں کے اندر جو پریشانی ہیں، ناچاکی ہیں اور جناب بد اخلاقی ہیں اور بے سکونی ہے، وہ کیوں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ ذوالجلال جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اور یقین کریں کہ جن گھروں میں ایسے افراد ہوں جو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں، ان کے اندر جذبہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں گھر کے 50% مسائل جو ہیں اس سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اب گھریلو پریشانیاں، اگر ایک گھر میں 5-7 بھائی ہیں، 2-4 بہنیں ہیں، تو ان میں ہر بندہ وہ بے سکونی اور پریشانی میں ہے۔ کیوں کہ ہمارے گھر کے اندر اتفاق کیوں نہیں ہے کہ کچھ والدین نے اپنے بچوں کے اندر ایسے معاملات جو ہیں وہ کر دیے ہیں کہ بعض بچوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے، وہ مکان بنا کر گھروں میں آباد ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض بچے ہیں ان کے اسرار پر بھی ان کو اپنے گھروں میں کمرے اور گھروں میں رہنے کے لیے ان کو والدین نے اجازت نہیں دی ہے۔ ان میں بے شمار وجوہات بھی ہوتی ہیں، خصوصاً ایسے بچے جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ان کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ اس میں بچوں کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں 100% قصور بچوں کا ہی ہوتا ہے، ماں باپ کبھی بھی قصوروار نہیں ہوتے۔ تو جب بچے ماں باپ کے حقوق، ان کے اخراجات، ان کے لوازمات کو پورا نہیں کرتے، تو پھر والدین بھی پھر کچھ ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخر اولاد ہے، ماں باپ نے اپنی اولاد کو تو دینا ہی ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو خوراک دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی شادیاں بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سارے اخراجات 25 سال تک لگائیں، اگر بچے یا بیٹے کی 25 سال کی عمر میں 25 سال تک دیکھیں، لیل و نہار ہر قسم کی ضرورت، لباس، طعام، بیماری، میڈیکل اور اس کی تعلیم کا خرچہ ماں باپ اکیلے اٹھاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے 5-6 بھائی ہیں اور اکیلے ماں باپ ان کے اخراجات، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آج کا میرا مضمون ہے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ان کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں بھی بہت زیادہ اجر ہے، اور دنیا میں بھی اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالیں گے، دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال اس کو نوازیں گے۔ لیکن ایسی اولاد جو ماں باپ کی صحیح خدمت نہیں کرتی، ماں باپ کا یہ حق ضرور ہے کہ اپنے گھر میں اس کو جگہ ضرور دے، اس کا ضرور کمرہ ہونا چاہیے، شادی کے بعد وہ اس میں رہے، ٹھیک ہے نا، یہ ضرور۔ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی اپنی جگہ پر نشاندہی کر کر بٹھا کر نہیں جائیں گے، تو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہی اولاد بیٹھ کر آپس میں لڑے گی، جھگڑے گی، پھر ان کا کوئی بندہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اگر زندگی میں والدین اپنے بڑے بیٹے کو، آپ کا یہ کمرہ ہے، اس سے چھوٹے کا یہ ہے، اس سے سب سے چھوٹے کا یہ ہے، بیٹیاں ہیں ان کے متعلق بھی کہ ہماری جائیداد میں سے بیٹیوں کو فلاں جگہ دے دینا، یا اس طرح کرنا کہ آپ میرے بیٹے ہیں، جگہ بہت کم ہے، جگہ آپ لے لینا، جو میری بیٹیوں کا حصہ ہے ان کو پیسے دے دینا، تاکہ وہ جہاں پر بھی ہیں وہ وہاں پر جگہ بھی خرید سکتی ہیں، اپنے گھر کی اشیاء جو بھی ان کو ضرورت ہے وہ صرف کر لیں۔ یہ ایک اچھے انداز سے اگر بڑے لوگ، والدین اپنی زندگی میں فیصلہ کر جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 80% جو ہے وہ گھر کے جو ہے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
اور اس میں یہ مسئلہ جو ہے بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ والدین ہی کر سکتے ہیں۔ اولاد میں سے بعض بیٹے امیر ہوتے ہیں، بعض غریب ہوتے ہیں، بعض مفلس ہوتے ہیں، اور بعض جو ہوتے ہیں بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں، اگر بھائیوں میں کوئی ایسا یعنی ایک بھائی ہو جو خرچ کرنے والا ہو، گھروں میں اکثر جو ہے نا لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بجلی کا بل ہو گیا، گیس کا بل ہو گیا، ایک کہتا ہے جی تیرے 8 بچے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، میرا خرچہ کم ہے، تیرا زیادہ ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے بجلی کا بل جو ہے آپ زیادہ دیں۔ میں یہی بجلی کا بل مانسہرہ کے علاقے میں تقریباً وہ کتنے 6-7 بھائی تھے، بجلی کے بل کے اوپر ان کی لڑائی ہوئی، انہوں نے گنے نکال لیے، ایک دوسرے کو مار دیا، سب مر گئے، مکان بھی ادھر ہے، بجلی کا میٹر بھی لگا ہوا ہے سارا، ان کی عورتیں موجود ہیں، مرد سارے فوت ہو گئے، ایک دوسرے کو گولیوں سے مار دیا۔ کیا ہے؟ صرف بجلی کے بل پر ان کا جھگڑا ہوا ہے۔ اگر یہی بھائی کو ایسا خرچ کرنے والا ہو، اللہ نے اس کو دل بھی دیا ہو، مال بھی دیا ہو، تو وہ کہتا ہے بھائی کتنے پیسے کا مسئلہ ہے، وہ سارے تقسیم کر کہتے ہیں یہ 5,000 روپے وہ زیادہ ہے، وہ سارے کہتے ہیں میں نے اتنے دینے اتنے، وہ کہتے ہیں چلو یار اللہ نے مجھے دیے یہ 5,000 میں دے دیتا ہوں۔ ایسے بھائی ہر گھر میں ہوتے ضرور ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں ایسے نہیں نظر آئے کہ جو یہ سوچیں کہ چلو کوئی بات نہیں، چھوٹے بھائی ہیں میرے، یا چھوٹا ہے وہ کہتے بڑے بھائی ہیں، یہ غریب ہیں یا ان کے حالات سے ہی نہیں، تو چلو کوئی نہیں ہم ادا کر دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ضد بازیاں اور ایک دوسرے کے متعلق بدظنی ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، ذہن میں یہ رکھنا کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ جان بوجھ کر بجلی کا بل نہیں دیتا، گیس کا بل نہیں دیتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یقین کریں کہ بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مہینوں ان کے جیب خالی رہے، لیکن وہ کسی کو رو کر نہیں دکھاتے، اور وہ علیحدگی میں اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی ہیں، ان کو برکتوں اور رحمتوں سے نواز، میرے معاملات کچھ اس طرح سے ہیں، اللہ میرے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ تو میری یہ گزارش ہے والدین سے اور گھر کے تمام افراد سے کہ وراثت کا مسئلہ ہو، گھروں میں کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے والدین کنٹرول کریں اس معاملے کو، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے درمیان اچھے طریقے سے سب بچوں کو اپنی اپنی جگہ پر بٹھا دیں، تقسیم نہ کریں، بٹھا دیں، اور زندگی کے بعد جب وارث آج تو پتہ ہی نہیں ہے، مولانا طارق جمیل اللہ ذوالجلال ان کو توحید جیسی نعمت عطا فرمائے اور وہ حدیثوں پر عمل کریں اور من گڑت واقعات جو ہیں ان سے بچیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد دی ہے تو میں اپنے بیٹوں کو کندھا دے رہا ہوں، کہتے تھے نیت یہ تھی کہ مجھے اللہ بیٹوں کا غم نہ دکھائیں، بیٹے میری میت کو کندھا دیں اور میں بیٹوں کو کندھا نہ دوں، مطلب کیا کہ میری زندگی اتنی ہو کہ میرے بچے ان کی زیادہ لمبی زندگی ہو، میرے بچے مجھے کفنائیں اور دفنائیں اور میرے لیے دعا کریں۔ لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ والدین ہیں، ان کی بچے چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی ہے، شادی سے پہلے بچے جا رہے ہیں، والدین موجود ہیں، اللہ والدین کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو میری یہ گزارش ہے والدین سے، اگر باپ ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا انتظام کرے، اچھا فیصلہ کر دے، اگر والدہ موجود ہیں تو والدہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا فیصلہ کریں جس سے اپنی اس والدہ کی زندگی کے اندر ہی بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے جانے کے بعد لڑائیاں بہت ختم ہو جائیں گی۔ اگر زندگی میں ماں باپ یہ فیصلہ نہ کر سکیں تو زندگی کے بعد جو ہے جو بچے کمزور ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، جو طاقتور ہیں وہ لے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری زندگی ماں باپ کے جانے کے بعد یہ بھائی یہ بہنیں اکٹھے ایک دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی ملاقاتیں پھر ہوتی ہیں صرف جنازوں پر، پھر ان کا اتنا تعلق رہ جاتا ہے، ان کی ملاقاتیں صرف جنازے پر ہوتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان انصاف کریں، اور دوسری بات ہے بچے اگر ہمارا ادب نہ کریں ہم ان کو معاف کریں، اور بچوں کے لیے ہمیشہ والدین دعائیں کریں، کبھی اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں نہ کریں۔ تو میرا یہ پروگرام جو ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، گھروں میں اتفاق اور سلوک کرنے کے لیے چند میری گزارشات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو پوری دنیا میں جو بھی میرا پروگرام دیکھیں، آپ پر یہ میرا قرض ہے کہ آپ اس کو 10 واٹس ایپ نمبروں پر ضرور شیئر کر دیں، اور یہ ہر گھر میں میرا پیغام پہنچ جائے۔ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد میں انصاف کریں اور ان کو اچھی جگہ پر اپنی زندگی میں بٹھا کر جائیں، اور جو اولاد ہے وہ زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان پر خرچ کریں۔
یہ نہیں کہ ماں باپ کے جانے پر جناب 40واں ساتہ وہ جناب لوگوں کو دیکھیں اور پھل کھلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بچوں سے گزارش ہے کہ زندگی میں ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو اچھا لباس دیں، اچھی خوراک دیں، اچھا علاج کروائیں، اپنی زندگی میں جو ہے اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کو خوش کریں، تاکہ وہ زندگی میں کہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ ان پر رحمتیں نازل کرنا، اللہ میری بیٹیاں ہیں انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ ماں باپ سے دعائیں لیں، اور ماں باپ تو ان کو اللہ کے نبی نے جنت کے 2 دروازے کہا ہے، اگر ماں کی خدمت کریں گے تو یہ ایک جنت کا دروازہ ہے، باپ کی خدمت کریں گے یہ بھی ایک جنت کا دروازہ ہے۔ تو اپنے جنت کے دروازوں کا خیال رکھو، اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں۔ تو اولاد جو میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے ماں باپ کا احترام کریں، اور جتنے بھی والدین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں میں کچھ ایسا کر جائیں، یہ سوچیں کہ پتہ نہیں میں نے دنیا سے کب جانا ہے، میرے جانے کے بعد میری اولاد آپس میں گریبان دستے گریبان نہ ہو، بلکہ میرے فیصلے کیے کے اوپر وہ راضی ہو کر اتفاق سے رہیں، اور پوری زندگی اسی طرح خوشی غمی اکٹھے ہوتے رہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، وہ ایک عالم دین کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو اپنی دونوں جیبیں بھر لیں، کس کے ساتھ؟ معافی کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے معافی کے ساتھ دونوں جیبیں بھر لیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے جو بھی آپ کو ملتا ہے اگر وہ آپ پر زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو وہ زیادتی کرتا ہے آپ معاف کر دیں، اور اگر آپ سے کوئی زیادتی ہو جائے تو آپ فوراً اس سے معافی لے لیں، معافی دے دیں، معافی لے لیں۔ میرے بھائی اتنی بات کہہ دینا مجھے معاف کر دیں، یہ اتنا بڑا جملہ ہے، میزان میں ترازو میں آپ کسی بھائی بہن کو کہتے ہیں آپ کی غلطی ہے تو پھر تو کہنا ہی کہنا ہے، نہیں بھی غلطی آپ کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں، آپ نے دنیا کا اپنا معاملہ جو ہے نا وہ صاف کروا دیا ہے، اور اس سے معافی لے کر اپنے نامہ اعمال کو آپ نے گناہوں سے صاف کر لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہیں کہ میرا بندہ کتنا اچھا ہے، اس نے اپنی عزت نہیں سوچی کہ میری عزت خراب ہوگی، لوگ کیا کہ اس نے کہا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں اس نے میرے بندے سے معافی لی ہے، اس سے گناہ زیادتی ہوئی اس سے۔ عرش والا رحمان کہتا ہے تو نے میرے بندے سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو جب ہم اللہ کے پاس جائیں ہمارا نامہ اعمال معافیوں سے بھرا ہو، کسی کی غلطی ہو اس کو معاف کر دو، اپنی غلطی ہو تو معافی مانگ لو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم میرے پروگرام کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اصلاح معاشرہ میں کوئی بھی ایسا ٹاپک مضمون ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اصلاح کرنے کے لیے وہ مناسب ہے، آپ واٹس ایپ پر آئیں، میسج کریں، بتائیں، انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کر دیا کروں گا، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے گھروں میں بہن بھائی آپس میں محبت، مودت اور اخوت کے ساتھ رکھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔